بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اپنی بیویوں سے زنا کا ارتکاب کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اپنی کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہو جو پوری کر دی جائے؟ ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرے جو پورا کر دیا جائے؟ یعنی رات کے اس پہر میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا اس وقت بھی قبول نہیں ہوتی جو عادی زانی ہو، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو کہ اس کے دو ہونٹوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان کی ضمانت دے دے، اور وہ جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میری طرف سے اس کو جنت کی ضمانت ہے۔ یعنی جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضمانت دے دے اور جو اپنی شرمگاہ کو قابو میں رکھے یعنی اس کو برے کاموں کی طرف راغب نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود عروج پر پہنچ جاتے ہیں تو اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت جلد نازل ہو جاتا ہے۔ اسی سے متصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دینے میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی کرتا ہے، یعنی ایسے گناہوں کی سزا بہت جلدی مل جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا اور نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی ان دونوں گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ بہت جلد انسان کو دے دیتا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیاں بیان کی کہ جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں بدرجہ اتم موجود ہیں جن کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ زنا کی حرمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں زنا کا ارتکاب کیسے کریں گے؟ اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی یعنی طلاق قائم ہو جانے والے عوامل کے بارے میں جاننا پڑے گا، یعنی ایسے عوامل جو جانے انجانے میں میاں بیوی کے درمیان قائم ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک عام سی بات تصور کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی صورتوں میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا کلمہ بول دے اور ان کا نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ ان دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، اور آج کل تو یہ بات بہت عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی نازک اور خطرناک صورتحال ہے کہ اس کی شرح میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، تو دوسرا کہنے لگا کہ یار پرے رکھ اس شریعت کو، تو یہ کلمہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جب وہ مسلمان ہی نہ رہا تو اس کی بیوی بھی اس کے اوپر حرام ہو گئی، یعنی دونوں کے درمیان طلاق قائم ہوگی۔ ایسی صورتحال میں جب وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ قرابت کا تعلق قائم کریں گے تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ ایسی پیچیدگی اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلمات کفر کے بارے میں جانیں۔ اگر علماء کرام سے پوچھنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے تو خود اس کا علم حاصل کریں، کیونکہ یہ بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں، اور ان کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ اسی زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ یعنی جوں جوں انسان کی شادی کو وقت گزر جاتا ہے تو بحث اور زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں غیر ارادی طور پر طلاق نکل جاتی ہے، یعنی کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ اس کا مفہوم طلاق والا نکلتا ہے۔ اس کو غیر ارادی طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ بھی رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے بھی طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے اور علم بھی ہوتا ہے، دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ امام احمد حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج سے چند سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن پھر معاشرے میں ایک دوسرے کی بدنامی کے خوف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے ملنے والے طعنوں اور ذلالت کے خوف سے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے ڈر سے ہم نے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور کسی سے کچھ نہ کہا، اور تب سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ایک گھر ایک کمرے میں طلاق قائم ہو جانے کے باوجود رہ رہے ہیں تو یہ زنا ہی کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر جو 1400 سال پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے ہی زنا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ وقت قیامت کے قرب کا ہوگا جب نیکی کی دعوت دینا اور اچھی بات کرنا ایسا ہو جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق لونڈی اپنی مالک کو جنم دے گی۔ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں، تاہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور برہنہ پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور اس بات پر اپنے آپ پر فخر کریں گے۔ محترم ساتھیوں، آج آپ دیکھیں کہ شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج الخلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے، اور اس کے علاوہ شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں بھی ایک بہت بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا ہے جو کہ بننا شروع بھی ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتیں آہستہ آہستہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودیہ، مکہ اور جدہ میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے سرزمین عرب سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور قدرتی موسم کی وجہ سے بھی یہ سرزمین سرسبز و شاداب بنتی جا رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سچ ثابت کر رہی ہے۔